بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کس طرح مصر سے چھپ کر نکلے تھے اس پر بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ میرے بندی لشکر سے جنگ کا اندیشہ تھا۔ صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیلیوں کو بزدل کر دیا تھا۔ کسی صورت میں بھی یہ فرعونی لشکر سے جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوتے اور نتیجتاً فرعون ان پر غلبہ پا کر دوبارہ مصر لے آتا، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ فرعون ان مظلوموں کے سامنے غرق ہو اور بحر کا معجزہ بھی پیش آ جائے۔ معارف القرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس سے پہلے شہر کے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ ہماری عید ہے، ہم عید منانے کے لیے باہر جائیں گے، اور اس بہانے قبطیوں سے کچھ زیورات مانگ لیے کہ عید سے آ کر آپ کو واپس کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6,70,000 تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے جانے لگو تو میرا تابوت بھی اپنے ہمراہ لیتے جانا۔ ابن ابی حاتم کے ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کے ہاں مہمان ہوئے، اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ہمیں مدینے میں مل لینا۔ کچھ دنوں کے بعد عرابی آپ کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک اونٹنی دیجیے اور ایک بکری جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا کا سوال نہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب کریم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، بہت کوشش کی لیکن راستہ نہ مل سکا، تو آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا اندھیر ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ سوائے ایک بوڑھی کے سب نے انکار کر دیا۔ آپ نے بڑھیا کے پاس آدمی بھیجا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھاؤ۔ ہاں دکھاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ پر اس کا سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وہی آئی کہ اس کی بات مان لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ کہا کہ اس کا پانی نکال لو۔ جب پانی نکالا تو زمین نظر آنے لگی، تو کہا اب یہاں سے کھودو۔ جب کھودا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ اس طرح آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے لیا، تو اب راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئے۔ ادھر فرعون اور فرعونیوں کی صبح کو جو آنکھ کھلی تو کوئی چوکیدار وغیرہ نظر نہیں آتا، تو مارے غصے کے سرخ ہو گئے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل رات کو سب کے سب فرار ہو گئے ہیں تو اور بھی سناٹا چھا گیا، اور فرعون اپنے لشکر کو جمع کرنے لگا۔ سب کو جمع کر کے کہنے لگا کہ یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، ہر وقت ہمیں ان سے کوفت ہوتی رہتی ہے، ہم ہتھیار بند ہیں۔ اب میں ارادہ کر چکا ہوں کہ اب سب کو گھیر کر گاجر مولی کی طرح کاٹ دوں۔ شان خدا یہ بات اسی پر لوٹ آئی۔ چلا تھا بنی اسرائیل کو قتل کرنے، خود ان کے سامنے کیفر کردار کو پہنچا۔ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو وہ 6 لاکھ سپاہی تھے۔ فرعون کی ایمان لائی ہوئی ذریت کو چھوڑ کر بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم والے قبطیوں سے کثرت تعداد میں زیورات قرض مانگ لیے، وہ لے کر نکل گئے۔ چنانچہ فرعون کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو ہر علاقے سے لشکر جمع کرنے کے لیے بھیجا اور ایک لشکر عظیم لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑا، اور خدا کا منشا بھی یہی تھا۔ چنانچہ اس کے ملک میں جتنے بھی صاحب ثروت
दौलत थे, कोई शिरकत से बाज ना रहा, सब ही फिरौन के साथ चल दिए। सुबह सुबह के वक्त उन लोगों ने बनी इसराइल को पा लिया। फरीकैन ने जब एक दूसरे को देखा तो असहाब मूसा पुकार उठे कि ऐ मूसा, अब तो हम पा लिए गए। और ये उस वक्त की बात थी जब बनी इसराइल दरिया के किनारे पहुंच गए थे और फिरौनी अभी पीछे थे। उसके सिवा कोई सूरत न थी कि फरीकैन की आपस में जंग हो। मूसा सलाम से बार बार पूछते कि अब क्या होगा, फिरौनियों से कैसे बचेंगे, आगे दरिया की मौजें हैं, पीछे दुश्मन की मौजें हैं। हज़रत मूसा सलाम फरमाते थे कि मुझे यही हुक्म है कि दरिया में रास्ता पैदा करो, हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। मेरा रब मेरा कायद है। जब मायूसी इंतहा को बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने यास को उम्मीद से बदल दिया और हुक्म फरमाया कि दरिया पर अपना आसा मारो। हज़रत मूसा सलाम ने जब आसा मारा तो दरिया फट पड़ा। पानी का हर हिस्सा एक बुलंद पहाड़ की तरह था और दरिया में 12 रास्ते बन गए और हर गिरोह के लिए एक एक रास्ता बन गया। दरिया के अंदर गीली जमीन को हवाओं ने फौरन खुश्क कर दिया और रास्ता गुजरने के काबिल हो गया। अब ना गिरफ्तार होने का खौफ था और ना उसमें उस बात का डर था कि डूब जाएंगे। पानी की दीवारों के अंदर दरचे से बन गए थे ताकि हर रास्ता वाले अपने साथियों को देख सकें और मुतमईन हो सकें कि दूसरे हलाक नहीं हुए। अब बनी इसराइल ने दरिया को पार कर लिया। जब आखिरी इसराइली भी दरिया से पार हो गया तो उस वक्त फिरौन का लश्कर दरिया के उस किनारे पहुंच चुका था। उस लश्कर में 1.25 लाख सवार तो सिर्फ स्याह घोड़ों वाले थे, दूसरे रंग के घोड़े उनके अलावा थे। उससे फिरौन के लश्कर की कसरत का अंदाजा हो सकता था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।